بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ منطقی اسم اور ادات کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ۔ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ بِأَلَّا يَحْتَاجَ فِيهَا إِلَى ضَمِّ ضَمِيمَةٍ قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثلا هيئة نصر وهي المشتملة على 3 حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرفة فيها فلا يرد النقص بنحو جسك وحجر كلمة في عرف المنطقيين وفي عرف النحاة فعل وإلا فأداة أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في عرف المنطقيين وحرف في عرف النحاة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ لفظ اگر مستقل ہو تو دلالت کرنے کے ساتھ اپنی حیت کے 3 زبانوں میں سے کسی ایک زبانے پر یہ کلمہ ہے اور اس کے بغیر یہ اسم ہے وگرنہ یہ ادات ہے، اور وہ مستقل ہو دلالت کرنے میں اپنے معنی پر بئی طور کے محتاج نہ ہو اس میں کسی ضمیمہ کو ملانے کا۔ مصنف کا قول بحیتی ہی بئی طور کہ وہ اس طریقے سے ہو کہ جب کبھی بھی اس کی حیت ترکیبی متحقق ہو مادہ موضوع متصرفہ میں تو اس میں 3 زبانوں میں سے کوئی ایک زبانہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ جو نصرہ کی حیت ہے اور یہ مشتمل ہے 3 حروف مفتوحہ پر جو پے در پہ آ رہے ہیں، جب کبھی یہ متحقق ہوگا تو اسے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو تحقق ہے یہ مادہ موضوع کے ضمن میں ہو جو کہ پھرنے والا ہو اس میں، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا جسکا اور حجرہ کے ساتھ۔ کلمہ یہ منطقیوں کے عرف میں ہے اور نحویوں کے عرف میں یہ فعل ہے وگرنہ یہ ادات ہے، یعنی اگر یہ دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو تو یہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر لفظ مفرد اور لفظ مرکب کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ مفرد کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، مرکب کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے۔ یہاں سے جو لفظ مفرد ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں معنی کے مستقل ہونے کے اعتبار سے اور معنی کے مستقل نہ ہونے کے اعتبار سے۔ آپ خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ مفرد ہے 2 حال سے خالی نہیں، اپنے معنی مستقل ہونے کے اعتبار سے، یا تو وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا پھر مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر تو وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ادات ہے، اگر وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر آگے 2 حالتیں ہیں۔ 2 حالتیں اس کے اندر یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی حیت ترکیبیہ کے ساتھ 3 زبانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر تو دلالت کرتا ہے تو اس کو کلمہ کہا جائے گا، اگر دلالت نہیں کرتا ہے تو اس کو اسم کہا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ سے کیا مراد ہے، لفظ مفرد اگر مستقل ہو تو دلالت کرنے کے ساتھ اپنی حیت ترکیبیہ کے ساتھ 3 زبانوں میں سے کسی ایک زمانے پر یہ کیا ہے، یہ کلمہ ہے۔ وَبِدُونِهَا، اور اگر 3 زبانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہیں ہے تو پھر یہ اسم ہے، اور اگر وہ اپنے معنی میں مستقل ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، ادات ہے۔ اب یہ جو ہے نا آگے شرح تہذیب میں اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہا گیا نا کہ مستقل ہو کس چیز کے اندر مستقل ہو، تو وہ بتا رہے ہیں دلالت کرنے میں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو لفظ ہے لفظ سے معنی کے اوپر دلالت ہوتی ہے، تو پھر دلالت ہی نکال کر یہ مستقل کا بتا دیا کہ لفظ کا اپنی دلالت کرنے کے اندر مستقل ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو دلالت کرنے میں مستقل ہوگا یہ دلالت ہوگی کس کے اوپر، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو۔ اب ضم ضمیمہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ضم کہتے ہیں ملانا اور ضمیمہ کہتے ہیں ملنے والی چیز، یعنی جو اس کا معنی ہے وہ لفظ خود ہی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ دلالت کرنے میں کسی اور لفظ کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں اتیت امسی، میں گزشتہ کل تمہارے پاس آیا۔ اب دیکھیں اس کا معنی کیا ہے، گزشتہ کل آنے کا۔ اب یہ گزشتہ کل آنے کا یہ جو اتیتو کا والا معنی ہے یہ دلالت کرنے میں یہ امسی کا محتاج ہے، تو یہ جو امسی ہے یہ ضمیمہ ہے جو کہ مل رہا ہے اتیتو کے ساتھ۔ تو یہ بتانے یہ جا رہے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، وہ بذات خود ہی جس معنی پر وہ دلالت کرنا چاہ رہا ہے اس معنی پر دلالت کرنے کے اندر وہ مستقل ہو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ مستقل ہو اپنے دلالت کرنے میں اپنے معنی پر بئی طور کے محتاج نہ ہو کسی ضمیمہ کے ملنے کا۔ اگلا لفظ دیکھیں بحیتی، اپنی حیت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیت کیا ہوتا ہے، حیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مادہ اور دوسری ہوتی ہے حیت۔
جیسے اب یہ ناصرہ ہے نا، ناصرہ کے مادہ کیا ہوگا؟ جو اس کے حروف ہوں گے نا اس کو مادہ کہا جائے گا۔ اب ناصرہ کے حروف کیا ہیں؟ نون، صاد اور را، اس کو کہا جائے گا مادہ۔ اور ان حروف کو آپس میں ملانا حرکات و سکنات کے اعتبار سے اور اس کو ایک ملانے کے اعتبار سے جو اس کی شکل و صورت نکلے گی اس کو حیت کہا جائے گا۔ جیسے نون اور صاد اور را کو آپ نے ملایا، پھر نون کے اوپر آپ نے فتح دیا، صاد کے اوپر آپ نے فتح دیا، را کے اوپر آپ نے فتح دیا، اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ناصرہ ہے یہ وہ شکل و صورت ہے، یہ وہ حیت ہے جو کہ ہمیں مادہ کے جو حروف ہیں ان کو ملانے سے، ان کے اوپر اعراب لگانے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ مفرد ہے اپنے معنی پر دلالت کرے گا، یہ اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ حیت سے مراد کیا ہے؟ حیت ترکیبیہ۔ ترکیبیہ وہی والی بات ہے، ترکیب کہتے ہیں جوڑنے کو، یعنی مادے کے جو حروف ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑا تو اس کے جوڑنے کی وجہ سے جو شکل و صورت حاصل ہوئی ہے وہ شکل و صورت کے ساتھ لفظ مفرد اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، موضوعہ متصرفہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں مادہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حروف کو کہا جاتا ہے، مادہ جس کو وضع کیا گیا ہو، وضع کس کے لیے کیا گیا ہو؟ معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، یہ ہو گیا موضوعہ کا معنی۔ اب متصرفہ کا مطلب کیا ہے؟ متصرفہ کا مطلب ہے پھرنے والا، مطلب یہ کہ اس کی گردان آتی ہو، کبھی ماضی ہے تو مضارع بن جائے، مضارع سے امر بن جائے، نہیں بن جائے وغیرہ ذالکہ، وہ مختلف گردانوں میں پھرتا ہو۔ تو ایسا مادہ جو موضوعہ ہو، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو اور وہ متصرفہ بھی ہو، اس کی گردان بھی آتی ہو، اور پھر اس کی جو حیت ترکیبیہ سے جو شکل و صورت حاصل ہوگی اس شکل و صورت سے تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ ہے۔ اب عبارت دیکھیں، بحیتی، بحیتی کا کیا مطلب ہے؟ بئیں طور کے اس حیثیت سے ہو، کلما تو حقیقت، جب کبھی متحقق ہو، یعنی پائی جائے اس کی حیت ترکیبی۔ حیت ترکیبی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حیت ترکیبی کہاں پر پائی جائے؟ ایسے مادہ میں پایا جائے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اور وہ مادہ بھی ایسا ہو کہ جس سے گردان پھر کر آتی ہو، تو پھر کیا ہے؟ فہم واحد من الازمنۃ الثلاثہ، تو پھر اسے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اب ناصرہ کی ذرا شکل و صورت دیکھیں، ناصرہ کی آپ حیت دیکھیں، شکل و صورت دیکھیں۔ اب یہ جو ناصرہ کا لفظ ہے یہ تین حروف پر مشتمل ہے، نون، صاد اور را، اور جو تینوں حرف ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مفتوحہ ہیں، نون پر بھی فتح، صاد پر بھی فتح، را پر بھی فتح ہے، متوالیہ اور پے در پے ہیں، نون کے فوراً بعد صاد ہے، صاد کے فوراً بعد را ہے۔ تو جب کبھی بھی یہ تین حرف اس طریقے سے اس حیت ترکیبیہ کے ساتھ متحقق ہوں گے تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کلما تو حقیقت فہم الزمان الماضی، تو جب کبھی بھی اس طریقے سے تینوں حرف مفتوح ہوں، متحرک ہوں، پے در پے ہوں تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ لیکن بشرط ان یکون تحققھا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جہاں پر تین حرف مفتوح ہوں اور متوالی ہوں، پے در پے ہوں، اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ ہم آپ کو دو مثالیں ایسی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ تین حرف ہیں، تینوں مفتوح ہیں، تینوں متوالی ہیں، لیکن وہاں سے زمانہ ماضی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کیا ہے؟ جیسا کا اور حاجرہ۔ اب یہ جو حاجرہ ہے یہ پتھر کو کہا جاتا ہے، اور یہ جیسا کا ہے یہ محمل لفظ ہے، نہ زمانہ ماضی اس کے اندر ہے نہ زمانہ ماضی اس کے اندر ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تین حرف مفتوح ہو، متحرک ہوں، متوالی ہوں تو پھر اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں بھئی ایک شرط بھی ہے، یہ شرط پائی جائے گی تو پھر اس لفظ سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ یہ جو تحقق ہے، یعنی یہ جو حیت ترکیبیہ متحقق ہو رہی ہے یہ ایسے مادہ کے ضمن میں متحرک ہو جس کو وضع کیا گیا ہو معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اور اس کی گردان بھی آتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو لفظ ہے اس کا مشتق ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اس میں جامد نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ مشتق ہو اور اس کی گردان پھر کر آتی ہو تو اس مادے کے ضمن کے اندر جو اس طریقے سے تین حرف متحرک، متوالی، مفتوح پائے جائیں گے تو پھر وہ جو لفظ ہے وہ پھر زمانہ ماضی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا۔ جبکہ یہ والا جو لفظ ہے جیسا کا اور حاجرہ، اگرچہ یہاں پہ تین حرف مفتوح ہیں، متحرک ہیں، لیکن یہ جو تحقق ہے تین حرفوں کا، یہ تحقق کسی ایسے مادہ کے ضمن میں نہیں ہے جو مادہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو۔ جیسا کا یہ تو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لفظ ہی محمل ہے، اور جو حجرہ ہے یہ اگرچہ اپنے معنی یعنی پتھر پر دلالت کرنے میں مستقل تو ہے لیکن یہ متصرف نہیں ہے، تو اس کے اندر گردان والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر معنی والی شرط بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے گردان والی شرط بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو لہذا ناصرہ یہ تو زمانہ ماضی پر دلالت کرے گا، لیکن جیسا کا اور حاجرہ یہ زمانہ ماضی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ جو تحقق ہے، لفظ کا جو تحقق ہے وہ ایسے مادہ کے ضمن میں ہو جس کو وضع کیا گیا ہو اور متصرف ہو، یعنی اس کی گردان پھر کر آ رہی ہو۔
لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا جسکا اور حجرہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کلمۃ فی عرف المنطقیین و فی عرف النحاة فعل۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ کی تعریف آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور حیت ترکیبیہ کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر ایسے دلالت کرتا ہے تو یہ کلمہ ہے۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ منطقیوں کے عرف میں ہے، باقی جو نحوی ہیں نحویوں کے عرف کے اندر اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ منطقیوں کے عرف میں جو کلمہ ہے وہی نحویوں کے عرف کے اندر فعل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جو منطقی کلمہ ہے یہ خاص مطلق ہے اور جو نحوی فعل ہے یہ عام مطلق ہے۔ یعنی جو ہر منطقی کلمہ ہے وہ نحوی فعل تو ہے، لیکن جو ہر نحوی فعل ہے اس کا منطقی کلمہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ضربہ ہے، اب یہ ضربہ منطقیوں کے عرف کے اندر وہ کلمہ ہے اور نحویوں کے عرف کے اندر فعل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اضربو جو کہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے یہ نحوی اعتبار سے فعل تو ہے لیکن منطقی اعتبار سے کلمہ نہیں ہے، کیونکہ جو منطقی کلمہ ہے وہ مفرد کی قسم ہے اور جو اضربو ہے یہ منطقیوں کے نزدیک مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر لیں کہ جو علامہ نے کہا، علامہ یزدی نے، کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو ایک نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اگر وہ جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو تو یہ ادات ہے۔ اب یہ جو ادات ہے منطقیوں کے عرف میں ہے اور نحویوں کے عرف میں یہ حرف ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو علامہ یزدی ہے، علامہ یزدی نے یہ کہا کہ جو منطقیوں کے نزدیک جس کو ادات کہا جاتا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو نحویوں کے نزدیک حرف کہا جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جو حرف نحوی ہے وہ خاص مطلق ہے، جو ادات منطقی ہے وہ عام مطلق ہے۔ یعنی ہر نحوی حرف وہ ادات بھی ہوگا، لیکن جو ہر ادات ہے اس کا حرف نحوی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ من ہے نا، اب یہ من دیکھیں حرف نحوی بھی ہے اور اسی طریقے سے یہ ادات بھی ہے، لیکن جو افعال ناقصہ ہیں یہ ادات منطقی تو ہیں لیکن حرف نحوی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی تھوڑی سی آپ نے تصحیح کر لینی ہے۔